السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ اور ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ولاگ میں نے سٹارٹ کیا تھا ناشتے سے، بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ایز یوزول جیسے سب گھروں میں آلموسٹ ہوتا ہے، میں بھی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اور جو ہے اس کے علاوہ مجھے بچوں کے لیے ابھی لنچ بھی بنانا تھا۔ وہ سارے کام تو ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ہیلپ نہیں ہوتی ہے تو ہمارا دن تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا کام خود کرنا پڑتا ہے ہمیں، لانڈری سے لے کے کوکنگ اور پھر کلیننگ اینڈ ایوری تھنگ، بچوں کو اسکول لانا لے جانا، کیونکہ میرے ہسبینڈ تو جاب پہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا میرا اوور برڈن سم ٹائمز ہو جاتا ہے، بٹ یوزلی آئی کین مینیج اٹ الحمدللہ۔ تو میرا جو ہے نا پھر میں بچوں کو یہاں پہ لنچ کی پریپریشن وغیرہ کر رہی تھی۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میں نا 2 کھانے بنا کے رکھ دوں گی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا 2 دن آرام ہو جاتا ہے کہ ایک کھانا مطلب آج کھا لیا اور ایک کل، اگر زیادہ ہوتا ہے کام تو سم ٹائمز ایسا مینیج ہو پاتا ہے، سم ٹائمز نہیں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کھانا بنایا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کو دوسرا کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں میں نے بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ چڑھا دیا تھا قیمہ۔ یہ بیف کا قیمہ ہے، میں اس کو ایسے بناتی ہوں کہ میں اس کے اندر نا لہسن ادرک کا پیسٹ، پیاز اور ٹماٹر یہ ڈال کے جو ہے میں اس کو رکھ دیتی ہوں، پانی ڈال کے تھوڑا سا چڑھا دیتی ہوں۔ میں تھوڑی سی ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا بھی ضرور ڈالتی ہوں قیمے کو کرتے ہوئے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا اس کا مطلب کلر گھل جائے نا پیاز ٹماٹر، تو اس کے اندر اپنا ہلدی اور یہ جو ہوتا ہے لال مرچیں یہ ڈال دو، اور اگر نمک پہلے نہیں ڈالا ہے ابالنے کے ٹائم تو اب ڈال دیں آپ اس طریقے سے قیمہ بنا کے دیکھیے۔ ایک تو نرم بہت بنتا ہے، یہ بیف کا قیمہ تھا، اور بہت ذائقے دار بنتا ہے کیونکہ مسالے نہیں جلتے ہیں اور قیمے کا کلر خراب نہیں ہوتا، ایسے کالا کالا جلا جلا قیمہ نہیں ہوتا۔ خیر سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے بنانے کا، سب بہت اچھا ماشاءاللہ بناتے ہیں، اللہ سب کے کھانوں میں رزق میں برکت عطا فرمائے ہمارے سمیت، آمین ثم آمین۔ اس موسم کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، رات میں برف پڑی تھی، وہ پھر میلٹ ہو گئی۔ ابھی جو ہے یہ بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، لیکن اٹس مور کائنڈا آئس رین میں یہ کہوں گی، کیونکہ یہ نظر نہیں آتی ہے، بارش ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہ برف کے قطرے ہی سمجھ لے ہوتے ہیں۔ تو جی پھر ہوا کچھ یوں کہ میں جو ہے دوسری طرف میں نے دال بنائی تھی، جو ریڈ والی ہوتی ہے نا مسور کی دال، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، کیونکہ 2 کھانے ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ بچے جو ہے نا وہ نہیں کھاتے ایک چیز، مطلب بڑوں کا بھی سم ٹائمز نہیں ہوتا ہے موڈ، اور پھر سہولت بھی مجھے ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اب جو ہے میں جب قیمہ پورا گل گیا، مسالے سب صحیح ہو گئے، تو اب میں گھی ڈال کے اس کو بھونوں گی قیمے کو، اور پھر آپ کو میں اس کا فائنل لک بھی دکھاؤں گی۔ ماشاءاللہ بہت مزیدار قیمہ بنا تھا، ویری ٹیسٹی۔ تو جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک اور بات، ہم لوگ قیمہ جب بناتے ہیں نا تو ہلکا سا گریوی والا بناتے ہیں، میں بالکل ہی وہ جیسے ہوتا ہے نا کسا ہوا قیمہ جسے کہتے ہیں، بہت خشک، وہ نہیں ہم لوگ بناتے۔ تو اب میں نے اس میں ڈال دیے تھے آلو، سب کی فیوریٹ سبزی پٹیٹوز، اور یہ تو ایسی سبزی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دوستوں کہ یہ ہر چیز کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ یار یہ میں نا بیگ لے کر آئی تھی مالٹو کا نا، اورنجز کا، یہ بیچ میں خراب ہو گیا۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھر میں، پھل اتنا کوئی کھاتا نہیں ہے، شوق ہوتا ہے میں لے آتی ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ اللہ رحم کرے، لیکن اب تو میں نے ان کو دھو کے رکھا، اور ظاہر بیگ میں بند ہوتی ہیں چیزیں، اتنا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن وہاں پہ خیر صاف ہی تھی، اس کو گھر ہی آ کے کچھ ہوا ہے۔ تو میں نے اب ان کو چھنی میں ڈال لیا ہے، اس کو میں باسکٹ میں ڈال کے دھو رہی ہوں، دھو کے میں نے رکھ دیے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ساتھ والوں کو بھی وہ فنگس ٹائپ کا گند کوئی لگا ہے تو وہ بھی ایزیلی صاف ہو جائے، گندے نہ رہیں، کیونکہ اگر بچوں کو بھی آپ نے کاٹ کے دینا ہے تو ان کو تو اتنی سینس نہیں ہوتی ہے۔ ایک مالٹا یہ میں نے کاٹا تھا، واقعی میٹھا تھا، مزیدار تھا۔ تو جی یہ تھا قیمے کا فائنل لک، ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا تھا، سیریسلی آئی ایم ناٹ میکنگ تھنگس، لیکن اٹ واز سو گڈ۔ دوسری طرف میں نے بنا لی تھی یہ والی لال والی دال، مسور کی دال، اور اس کے اندر میں نے جو بھگار ہوتا ہے یا تڑکا ہوتا ہے وہ میں نے دیسی گھی کا لگایا تھا، اور دیسی گھی کی تو خوشبو ہی بہت الگ ہوتی ہے، تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی۔ اچھا میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں، ہم کھانے کو جتنا ہی زیادہ سمپل رکھیں نا وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے اسٹمک کے لیے بہت ضروری ہے۔
ہم جتنی زیادہ اس میں کمرشل چیزیں ڈالتے ہیں نا، کمرشل سے میری مراد ہے کہ دوسرے والے مسالے، سم ٹائمز وہ بھی میں یوز کرتی ہوں. جیسے مطلب میں کسی برانڈ کا نام تو نہیں لیتی کہ بہت سارے ڈبوں کے مسالے ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھر کا مسالہ میرا زیادہ ہوتا ہے اور وہ میں ساتھ میں ایڈ آن کر لیتی ہوں فار دا فلیورز، فار دا ٹیسٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کھانے کا نا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری سی بات اس میں مرچوں کا اور ہلدی کا یہ وہ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو دونوں میں نے کھانے آج بنائے تھے گھر پہ، یہ ٹوٹل مطلب کمپلیٹ گھر کے مسالوں کے بنے ہوئے تھے. گرم مسالہ کبھی کبھار میں خود اپنا گھر کا بھی جو ہے نا مسالے بھون کے ان کو پیس کے بنا لیتی ہوں، اگر مجھے چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا لے کے کوانٹٹی، وہ ورنہ جو ہے یہ میں پیکٹ والا بھی یوز کر لیتی ہوں گرم مسالہ. تو بس آج کا سارا دن تو میرا ایسا ہی تھا. آج میں نے زیادہ بچوں کو مطلب مووی شووی میں نہیں لیا ہے، کیونکہ ان کا تو مجھے اسکول سے لانا لے جانا ہی کرنا تھا. تو میں نے کہا چلیں پھر آج آپ کو بس یہی کچھ دکھاتے ہیں. اور آپ لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو، اور آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا. میں لانڈری بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو پیکٹ ہے نا، یہ اولڈ نیوی کے سارے کپڑے ہیں جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کی ہے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو کے لاسٹ میں. اچھا، یہ ہے جی ہماری واشنگ مشین، اس میں کپڑے دھل رہے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ بڑی ہی زبردست اور بڑے فل سائز کی یہ مشینیں ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کمبل بھی اپنے گھر میں دھوتے ہیں، جو بلینکٹ ہوتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کپڑے ڈالنے نچوڑنے یہ کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. تو اور یہاں پہ دوسری طرف ایک لوٹ جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے، اور یہ اتنا ڈرائی ہو کے نکلتا ہے کہ آپ کو صرف اس کو طے کر کے اپنے الماری میں رکھنا ہوتا ہے، یا آپ نکال کے فوراً بھی کپڑا پہن سکتے ہیں. بہت گرم ہوئے ہوتے ہیں کپڑے، خشک ہوتے ہیں بالکل. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ نا یہ سہولت بہت ہے. لیکن میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ میں اور میرے ہسبینڈ اس دن دیکھ رہے تھے، تو اسلام آباد میں، کراچی میں جو دکانیں ہیں بڑی بڑی، وہاں پہ آ گئی ہیں مشینیں نا، یہ والی جو آٹومیٹک کپڑے واشر ڈرائر کا جو پورا سیٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ لگوا لیں انڈیویجول. تو ابھی تک یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کتنا کامیاب جا رہا ہے، کسی نے لگوایا یا نہیں. اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک یہ لگوایا ہے پاکستان میں، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے. اور وہاں تو بجلی بھی بہت مہنگی ہے، تو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کو مشین کو چلانے کا کتنا ہے. لیکن آپ یقین کریں دوستوں کہ بہت ہی سہولت ہے. تو جب میں قیمہ آلو کھایا تھا، ساتھ ایک چپاتی بنا لی تھی، سیلڈ تھا. وہ جب بالکل ہی پلیٹ میں نے خالی کر لی، تو مجھے خیال ہے، میں کہا یہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی. تو یہ وہ آخری سے میرے جھٹکے ہیں قیمے کے جو میں نے نوش فرمایا. جی جانی، تو یہ میرا شہزادہ بیٹا ہے جو بھی تھوڑے سے نیند میں ہے. ہم لاڈو لاڈو کر رہے ہیں مما کے ساتھ، میرا چھونا. تو یہ فہد کے بہت سارے ماشاءاللہ میں کپڑے لے کر آئی تھی. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو برتنے نصیب کرے، آمین ثم آمین. بہت ہی پیاری اس کی شرٹس تھیں. اور یہاں پہ ہم لوگ یہ چھوٹی شرٹ بھی چلتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فل ہیٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ، گھروں میں بھی ہیٹ ہے، اسکولز میں بھی ہیٹ ہوتی ہے. تو بچوں کو اتنے زیادہ مطلب جو انرز ہوتے ہیں نا، لیئر، وہ بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، جو ان کے اپرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی جیکٹس ہوتی ہیں، کوٹس ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے ڈبل لیئرڈ موٹی سائز کے ہوتے ہیں، کیونکہ اندر اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہی اپنے جیکٹ ویکٹ سب اتار دیتے ہیں. اب گھر میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ لوگ ایسے پھرتے رہتے ہیں میرے بچے. اور یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے. اور اس میں سے کچھ میرے فادی نے خود پسند کی تھی، رائٹ فہد؟ سم آف دیم ہی چوز ہم سیلف، لیکن باقی جو تھی وہ ظاہری سی بات ہے، بچہ ہے اس کے، تو میں دکھائی رہی تھی اس کو. تو یہ تھی ماشاءاللہ سے اس کی بہت اچھی مجھے لگ رہی تھی یہ شرٹس. اور پھر ان پہ جو تھا نا، ان سب شرٹس کے اوپر 20% ڈسکاؤنٹ بھی تھا. اچھا، 20% ڈسکاؤنٹ کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اتنا کوئی خاص ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بہت ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بھی بڑا مسئلہ. اچھا، 20% ڈسکاؤنٹ یا تو وہ دینا انڈیویجول ہر شرٹ کے اوپر تو سمجھ میں آتی، وہ پھر ہوتا ہے اوور آل بل کے اوپر کہ آپ کو 20% دیں گے، آپ اتنی شرٹیں لے لیں، اتنی رینٹ، تو وہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ مجھے بہت پسند آئی ہے میرے بیٹے کی چیزیں. یہ اس کی ہوڈی تو میں نے بڑے دل سے لی، کیونکہ یہ اسپائڈر مین فین ہے، اور یہ بڑی پیاری تھی. اور یہ بہت ایکسپینسو ہے، یہ تقریباً $40 کی اس کی ہوڈی آئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ برتنی نصیب کرے. تو خیر دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اور یہ میں آپ کو لاسٹ والا پیس دکھا رہی ہوں اس کا. ایک اور میں نے اس کا یہ ہوڈی لی تھی، اپر لیا تھا. یہ دیکھیں، یہ بھی بہت ہی ایلیگنٹ تھا. اس کے ساتھ 2 پاکٹس بھی ہیں. یہ میں دکھاتی ہوں. پہلی ہوڈی کے ساتھ بھی پاکٹس تھی.
تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔